الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی وقال تبارک و تعالی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت اور اکرام کے لائق دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، سب سے پہلے اللہ پاک کا دل و جان سے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ محفل ہمیں عطا فرمائی اور پھر اس میں اللہ نے ہمیں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ دل سے ہونی چاہیے اس کی اہمیت، اس لیے کہ یہ مجلسیں ہی ہیں جو ہمارے ایمان کو تازہ کریں گی، زندگی کا مقصد سمجھائیں گی، سوئے ہوئے ایمان کو جگائیں گی، اور اللہ جسے پسند کرتے ہیں اسی کو بلاتے ہیں۔ اللہ نے ہمارا نام طے کیا تب ہم آ سکے، اور نسبت اس کی بہت اونچی ہے، حضور پاک کا جلسہ ہے، حضور پاک کی محبت کے عنوان سے ہے، حضور پاک سے تعلق کے لیے ہے، اس لیے اس پہ اللہ کی خاص رحمت برستی۔ جہاں حضور کے حبیب کا نام آیا وہاں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت، جن کو اللہ کے نبی سے محبت ہوتی ہے وہی لوگ ایسے مجلسوں میں آتے ہیں، اور اس میں یقیناً اللہ کی رحمت ملتی ہے، اس لیے اس محفل پر دل و جان سے شکر ہونا چاہیے۔ پھر دل سے ہم کو اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ ہاتھ تو گئے الحمدللہ، لیکن دل ایک بھکاری کی طرح اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے، یا اللہ اس محفل میں اپنے پاک نبی کا سچا تعلق ہمیں عطا فرمائے، ہمارا ایک مضبوط رشتہ ہمارے دل کا باندھ دیجیے اللہ، اندر اندر مانگتے رہیں۔ جب سے میں تھوڑی دیر پہلے آیا تھا تو حضرت مولانا کا جو بیان چل رہا تھا، تو چونکہ آج کل وہ محبت رسول کے دعوے کیے جاتے ہیں اور وہ خالی دعوے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ سارے کام کیے جاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت نافرمانی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے حضرت مولانا اس پہلو پہ بہت دیر سے بات کر رہے ہیں کہ بھئی محبت ہے تو اطاعت ہونی چاہیے، ایسی حرکتوں کے ساتھ اللہ کے رسول کی محبت قبول ہی نہیں ہوگی، مانی ہی نہیں جائے گی۔ یہ موضوع کافی دیر سے میں سن رہا تھا، تو ایک نقطہ میرے ذہن میں گھوم رہا تھا جب سے، اس کی وضاحت کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اتباع، یہ الگ پہلو ہے، الگ موضوع ہے جو ہونا ضروری ہے، لیکن خود حضور کی محبت کا ہونا ایک الگ چیز ہے، اور محبت کا ہونا شرط ایمان ہے، اور محبت کو پیدا کرنے کی ایک مستقل محنت ہے، محبت خالی نہیں پیدا ہوگی۔ اور یاد رکھیے محبت پہلے پیدا ہوگی، بعد میں اطاعت آئے گی۔ سچی محبت پہلے پیدا ہوگی، بعد میں اطاعت آئے گی۔ جتنی بھی خرابیوں کا تذکرہ ہوا ہے جب سے، یا زندگیوں میں جو خرابیاں آتی ہیں، ان خرابیوں کو ہم دور ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ پہلے محبت نہ آئے۔ تو محبت لانا پڑے گا، محبت کی خاص محنت کرنی پڑے گی،
اس کی مستقل محنت ہونا پڑے گا۔ جیسے جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کے پاس لوگ پہنچتے تھے تو پوری بیماریاں ان کے اندر سے چلی جاتی تھی، دکھاوا، حرص، حسد، دنیا کی محبت، ساری بیماریاں چلی جاتی تھی۔ الگ سے پکڑ کے ایک ایک بیماری نہیں نکالتے تھے وہ لوگ۔ اولیاء اللہ کا طریقہ کیا تھا کہ اپنے مرید کو اللہ کی محبت میں غرق کر دو، ایسی اللہ کی معرفت کی باتیں سمجھاؤ اور اتنا اللہ کا ذکر کرواؤ کہ اللہ کی محبت اس پہ چھا جائے۔ جب محبت چھا جاتی ہے، اور محبت کا راستہ بہت آسان ہوتا ہے، محبت پیدا کرنا، محبت بڑھانا، اللہ کی محبت کو انسان میں پھونکنا، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں، انسان کی روح میں محبت الہی بھری ہوئی ہے۔ ہماری روح جو ہے وہ اللہ کی پھونک ہے، اس کے اندر ہی محبت بھری ہوئی ہے۔ یہ اندر آنے کے بعد ہمارے جسم کو مینیج کرنے کی جو نفس دیا گیا ہے، وہ نفس کی طرف زیادہ متوجہ رہنے سے وہ روح ہماری کمزور ہو جاتی ہے، ورنہ جیسے ہی وہ روح پاور میں آتی ہے تو اس میں اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے۔ جب وہ محبت جاگتی ہے تو پوری زندگی میں دین آ جاتا ہے، بہت آسانی سے آ جاتا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں، شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، تو آباد رہے، تو سرسبز رہے، تو خوب پھلے پھولے اے عشق۔ اللہ سے جو محبت ہو گئی تھی ان کو، اپنے عشق الہی کو دعا دے رہے کہ اللہ سے محبت جو میرے اندر آئے اس کو دعا دے رہے، تو پھلے پھولے، تو شاد رہے۔ کیوں؟ تو میری ساری خرابیوں کا ڈاکٹر بن گئی ہے۔ جب سے عشق الہی آیا ساری خرابیاں خود بخود نکل گئی۔ عشق کی ایک جست نے بس کر دیا قصہ تمام۔ ایک ہی چھلانگ عشق کی لگتی ہے تو پوری برائیاں آؤٹ ہو جاتی ہیں، پوری بھلائیاں اندر سے خود پھوٹتی ہیں، روح میں ہے پوری بھلائیاں۔ اس زمانے میں کیا ہو رہا ہے، غلطی جو ہو رہی ہے نا، جس کی طرف توجہ نہیں ہو رہی ہے، کہ پہلے ذکر الہی کی کثرت کروا کر یا پھر عشق رسول پیدا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا کثرت سے تذکرہ کر کے، جو باتیں سن کے اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے ان کا تذکرہ کر کے اور کثرت سے درود پڑھوا کے عشق رسول پیدا کرنا چاہیے۔ عشق الہی، عشق رسول، اس کے بعد ہی زندگی پٹری پہ آتی ہے۔ جیسے پیٹرول ڈالیں گے تو گاڑی چلے گی، اب پیٹرول ڈالے بغیر آپ کتنا بھی دھکے مارو تھک جائیں گے، نہیں چلے گی۔ دین پہ چلنے کی بنیاد اللہ اور رسول کی محبت ہے، وہ اس کو آپ پیدا نہیں کریں گے۔ اب مختلف کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں حدیثیں پڑھ رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ چھوڑنا ہے، یہ چھوڑنا ہے۔ آپ کرنا چاہیں گے کر نہیں پائیں گے، چھوڑنا چاہیں گے چھوڑ نہیں پائیں گے، غفلت کو چھوڑنا چاہیں نہیں چھوڑ پائیں گے، رسم و رواج کو چھوڑنا چاہیں نہیں چھوڑ پائیں گے، برائیاں چھوڑنا ہے چاہیں گے نہیں کر پائیں گے۔ سب سے پہلے کیا ہے، اللہ رسول کی محبت کو غالب کرنا۔ اس کے بعد پھر آدمی پوری قوت سے نفس سے لڑ سکتا ہے، شیطان سے لڑ سکتا ہے، دین پہ چلنے کی روحانی طاقت اس کے اندر آتی ہے۔ آج کل کیا ہے، ذکر کی محنت ہم لوگ نہیں کر رہے زیادہ، اس کو ہم کیا سمجھ رہے، وہ تو نفل ہے نا سمجھ رہے، تو سب لوگ دوسرے اعمال کی باتیں بہت ہو رہی ہیں، یہ عمل بھی کریں گے، اس کے فضائل، اس کے فضائل، وہ عمل، پورے اعمال، اور بظاہر وہ اعمال ہو بھی رہے ہیں لیکن محبت کی گرمی نہیں ہونے کی وجہ سے وہ اعمال پھس پھسے ہیں۔ نمازیوں سے مسجدیں بھری ہوئی ہیں لیکن اللہ کے چاہنے والے نہیں ہیں۔ بہت لوگ عمرے کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، لیکن وہ حاجی نہیں ہیں جو اللہ کی محبت میں چور ہوتے تھے۔ اس امت کی اس وقت مصیبت کیا ہے، اعمال کی کمی تو ہے ہی، خرابیاں تو ہے ہی،
اصل کمی یہ ہے کہ اللہ رسول کی محبت کی جو مایا ہے وہ ختم ہو گئی ہے، جو ساری چیزوں کو لاتی ہے وہ چیز ختم ہو گئی۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ وہ جو مسلمان ہوتا تھا عشق الہی میں ڈوبا ہوا، عشق رسول میں ڈوبا ہوا، وہ محبت والا دل مر گیا۔ خواہشات دنیا اتنی حسین ہو گئی اور انسان کی خواہشات اتنی زیادہ ہو گئی۔ پہلے کا جو آدمی تھا، آج سے 100 سال پہلے کا آدمی، 70 سال پہلے کا آدمی، اس کی خواہشات بہت محدود تھی۔ لسٹ لکھتا تھا مجھے کیا چاہیے تو تھوڑی لسٹ بنتی تھی اس کی۔ آج کے زمانے میں اتنی چیزیں بن رہی ہیں، دھڑا دھڑ نئی نئی چیزیں، ایک سے ایک اعلیٰ، ایک سے ایک حسین، ایک سے ایک راحت دینے والی، اور پھر ہر طرف اس کا ایڈورٹائز ہو رہا ہے۔ جدھر دیکھو چیزوں کی طرف دنیا بلا رہی ہے، خواہشات کو بھڑکا رہی ہے۔ تو جس دل میں جب خواہش آتی ہے نا، یہ چاہیے، تو ایک طرح کی آگ لگ جاتی ہے اندر۔ وہ چیز ملنے تک آدمی پھر دوسری چیز نہیں سوچتا۔ بھوکا کیا چاہے؟ روٹی۔ بھوکے آدمی کو تیرے خالو آئے بولے تو اس کو دلچسپی نہیں رہتی، تیرا بچپن کا دوست آیا تو اس کو دلچسپی نہیں رہتی، اس کو بھوکے کو کیا چاہیے؟ پہلے روٹی چاہیے۔ تو خواہش کیا کرتی ہے؟ محبتوں کو مار دیتی ہے۔ تو خواہشوں کی اتنی کثرت ہو گئی ہے کہ محبت فنا ہو گئی ہے۔ اپنے ماں باپ سے بھی وہ محبت نہیں ہے جو ایک فطری چیز تھی۔ تو آج کے جو مسلمان میں سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ اللہ کی محبت اور رسول کی محبت والا وہ دل ختم ہو گیا ہے۔ ویسے تو اللہ کی محبت، رسول کی محبت کے دعووں کا تو انداز ہے، جب سے اس کا تذکرہ چل رہا ہے، دعوے الگ لائن دے، لیکن سچی محبت کی کمی ہے۔ اور ہم کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ محبت پیدا کرو آپ۔ محبت جہاں ہوتی ہے وہاں اتباع ضرور ہوتی ہے، اور محبت کا مقصد ہی حضور کی پیروی کروانا ہے، لیکن محبت کا پیدا کرنا مستقل کام ہے اور اس کی اولیت ہے۔ تو کتنی محبت ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے نزدیک اپنی جانوں سے بڑھ کر ہیں۔ وہ درجہ ہونا چاہیے، اپنی جان سے زیادہ محبت ہو۔ اور حضور پاک نے فرمایا بخاری شریف نے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک کہ میں سب سے زیادہ پیارا اس کے دل میں نہ ہو جاؤں، اس کی نگاہوں میں سب سے زیادہ میں پیارا نہ ہو جاؤں، جب تک وہ مومن نہیں ہے۔ من والدہ، اپنے والد سے زیادہ مجھ سے محبت ہو، وولدہ، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت ہو، والناس اجمعین، اور سارے ہی رشتوں ناتوں سے، سارے ہی انسانوں سے زیادہ محبت مجھ سے ہو۔ اس وقت تک آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے سامنے معیار رکھا گیا ہے قرآن مجید میں، جیسے صحابہ مانتے تھے حضور کو ویسے مانو، آمنو کما آمن الناس، الناس سے مراد وہاں صحابہ۔ تو صحابہ کرام حضور کو بہت روکھا پھیکا نہیں مانتے تھے، بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی صحابہ کرام کو۔ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھیت میں ہیں، کام کرتے کرتے اللہ کے نبی یاد آ جاتے تھے تو کام چھوڑ کر آتے تھے، اور چپکے سے وہ مسجد نبوی میں جو لگے ہوئے تھے درخت، مطلب وہ پلر ستون تھے، اس کے آڑ میں کھڑے کے حضور کا چہرہ تھوڑی دیر دیکھتے تھے، سکون ہوتا تھا، جاتے تھے، دیکھنے کے بھوکے ہوتے تھے۔ ایسی ایک محبت کی کیفیت تھی۔ ایک مرتبہ چاندنی رات میں، یہ جو ریگستان جہاں ہوتا ہے، ریتی ریتی، جیسے عربستان میں ریگستان ہے، وہاں کی راتیں بہت حسین ہوتی ہیں، چاندنی نکلی ہوئی ہوتی ہے، دور دور تک کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، ریت چمکتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، تو صحرا کی
رات بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سرخ دھاری دار چادر اڑے ہوئے تھے، تو اس میں جو ہے وہ اچھا چاندنی میں لال کلر تو بہت کھلتا ہے، دلہنوں کو اس لیے پہناتے ہیں، تو سرخ دھاریاں تھیں اس پہ، اور پھر آپ کا چہرہ بھی سرخ اس پہ، اور چاندنی رات، اللہ کے نبی چاندنی میں جا رہے تھے، تو جو ساتھ میں جو صحابی تھے ان کے اوپر ایک جادو کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ایک تھوڑی دیر حضور کا چہرہ دیکھتے، نورانی چہرہ دمک رہا ہے چاندنی میں، پھر وہ لال لال جو دھاریاں ہیں اس میں اور حسن کھل رہا ہے، کھوئے کھوئے حضور کو دیکھ رہے ہیں، اور 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہے تو تھوڑی دیر چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور نے ایک دم دیکھ کے پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور میں جب سے آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں اور چاند دیکھ رہا ہوں، اور خدا کی قسم مجھے تو آپ کا چہرہ چاند سے بھی حسین لگ رہا ہے۔ اب یہ محبت کی دنیا ہے، تیرا چہرہ کتنا سہانا لگتا ہے، تیرے آگے چاند پرانا لگتا ہے۔ صحابہ کا انداز ایسا تھا، ایک محبت میں ڈوبی ہوئی کیفیت، صرف عقلی محبت نہیں تھی، وہ طبعی محبت ہو گئی تھی۔ ہمارے رسول ہیں اس لیے محبت کرنا چاہیے، اس کوئی تفصیل نہیں تھی وہاں، حضور کی ذات سے ہی محبت ہو گئی تھی، چہرے سے محبت ہو گئی تھی، اداؤں سے محبت ہو گئی تھی۔ تو حضور کی محبت مدار ایمان ہے، ایمان اللہ کے پاس قبول اسی وقت ہوگا جب حضور سے شدید محبت ہوگی۔ اس وجہ سے شدید محبت پیدا کرنا ہے، اس کا معیار کیا بتایا گیا ہے کہ ہلکی پھلکی محبت نہیں، شدید محبت چاہیے، بلکہ محبت بولتے ہی عربی میں اس کو ہے جو شدید ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کئی الفاظ ہیں عربی میں، رغبت، طلب، کئی ہیں، محبت بولتے ہی ہوتی اس میں ہے جس میں شدت ہو۔ محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں۔ کہ آپ کے ابو ہو، ہمارے ابا جان ہیں، اس کو محبت نہیں بولتے۔ محبت ہو تو وہ جھلک رہی ہو، مچل رہی ہو، اس کو ہی محبت بولتے۔ پھیکی پھیکی چیز کو محبت بولتے ہی۔ تو حضور پاک سے جو ہے سچی محبت اور شدید محبت چاہیے۔ اب اللہ کے نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے محبت ضروری ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اے بندو تم کو اگر اپنے اللہ سے محبت ہے، جس نے تم کو، جس اللہ نے پیدا کیا، پالا، پوسا، یہ حسین چہرہ دیا، یہ ذہین دماغ دیا، یہ پیارا جسم دیا، ساری کائنات کو تمہاری خدمت میں لگا دیا، اس اللہ سے تم کو اگر محبت ہے تو تم کو کیا کرنا پڑے گا؟ نبی کی پیروی کرنا پڑے گا۔ آپ کہہ دیجئے، قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اے انسانوں، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ آپ سے محبت کرے۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم کو پسند کر لے۔ تو فرما رہے ہیں اللہ تمہاری محبت کو قبول کرے، تم کو پسند کرے، اس کے لیے شرط کیا ہے؟ تم میرے نبی کی پیروی کرو، فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ نہ صرف تمہاری محبت کو قبول کر لیں گے، الٹا اللہ تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ جو پیارا ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑتے نہیں بیٹھتے، معاف کر دیتے۔ تو جس میں محبت اللہ رسول کی ہے اس کی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں محبت کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے، مگر پیروی، اس کی زندگی کا اصول حضور کی پیروی کا ہو، منمانی کا نہ ہو۔ اللہ کی فرما برداری کا اصول ہے، کبھی کبھی گناہ ہو رہا ہے لیکن طے کر کے بیٹھا ہے کہ اللہ کے نبی کے راستے پہ چلنا ہی نہیں ہے، تو وہ اللہ کا محبوب بن ہی نہیں سکتا۔ تو ایک ذرا نقطہ تھوڑا اچھا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں حضور فرما رہے ہیں کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرو، بیوی سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، پیسے سے زیادہ، ہر چیز سے مجھ سے محبت کرو؟ بول کے محبت کروا لیتے کیا؟ سامنے آگے کھڑے کے پورا بغل وغل سب سیٹ کر لیتے، محبت کرو بول کے طریقہ ہے کیا؟ محبت تو ہو جاتی ہے نا، بول بول کے کروائی جاتی ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی بولے کہ مجھ سے اتنی محبت سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، لازم ہے بول رہے ہیں۔
اور خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری جان سے زیادہ تم کو نبی سے محبت ہونی چاہیے. تو کیوں ایسا کہا جا رہا ہے؟ کیا ضرورت ہے اتنی محبت کی؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا اس وقت بنائی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اصل مقصود یہ دنیا بنانا نہیں ہے. یہ تو چند دن کے لیے ہے. اصل بلڈنگ بنانے سے پہلے ذرا شیٹ ویٹ مار کے وہاں فٹ کرتے نا، بور ویسا ہی ہے. اصل مسجد بنانے سے پہلے 2-4 3 سیٹ کا ایک بنا کے اس میں نماز شروع کر دیتے ہیں. تو یہ دنیا عارضی ہے، توڑ دینے کے لیے بنائی گئی. یہاں کا ہر میٹیریل جو اللہ نے لگایا ہے وہ بالکل تھرڈ کلاس ہے، اس لیے کہ یہ فانی ہے. اصل جو دنیا اللہ بنانا چاہتے ہیں آئیڈیل، وہ اس کے بعد ہے. ابھی تک اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہیں، بہت حسین ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت خوبیوں والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کا، خوب اچھا پالنے کا، نوازنے کا بہت جذبہ بھرا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کے لیے بہت خزانے ہیں. اللہ ایک ایسی دنیا چاہتے ہیں جہاں خوب کھل کے دیں، خوب نوازیں. بہت حسین دنیا ہے جہاں کوئی غم نہ ہو، جہاں کوئی دکھ نہ ہو، جہاں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہ ہو، جہاں عیش ہی عیش ہو، بہت مزہ ہو. ایسی دنیا اصل اللہ کا ٹارگٹ ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سب سے بڑی جو نعمت دیں گے وہ اللہ کے چہرے کا دیدار ہے. جو جنت ہے، منزل ہے، کائنات کی منزل آگے جا کے جو جنت بننے والی ہے، وہاں کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کے چہرے کا دیدار. ایک مرتبہ اللہ کے چہرے کو دیکھ لیں گے نا تو پورے جنت کے باغات بھول جائیں گے، حوریں بھول جائیں گے، پورے مزے، پورے ڈشیں بھول جائیں گے. ایسے دیدار کا مزہ ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ کئی لاکھ سال تک آنکھیں جھپکنا بھول جائیں گے لوگ جب اللہ کو دیکھنا شروع کریں. اتنے خوبصورت ہے اللہ کا. لوگ واپس جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، حوروں کے پاس، باغات میں، کھانوں کے پاس. بعض لوگوں کو، فرشتوں کو زنجیروں میں جکڑ کے لے جانا پڑے گا کہ چلو چلو دعوت میں چلو. اللہ کے دیدار کا وہ مزہ ہے. تو اصل دنیا وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور خوب خزانے اللہ کے ظاہر ہوں گے. ابھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، 70,000 پردے. کسی نے اللہ کا چہرہ نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ کی شرط ہے کہ میرا دیدار کون کر سکتا ہے، میرے ساتھ کون رہ سکتا ہے. ایک معیار ہے. اللہ تعالیٰ بہت پاکیزہ ہیں. پاکیزہ لوگ ہی اللہ کے دربار میں رہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اندر ہر اچھی چیز ہے، اس لیے اچھی صفت والے ہی اللہ کے گھر میں رہ سکتے ہیں جنت میں. اور اللہ کے اندر ایک بھی بری چیز نہیں ہے. جتنی چیزوں کے بارے میں ہمارا دل بولتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، لچر مذاق ٹھیک نہیں ہے، چچورے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، ہمارا دل بولتا ہے. کم ظرفی ٹھیک نہیں ہے، گالیاں دینا ٹھیک نہیں ہے، انتقام لیتے بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے. جتنی چیزوں کے بارے میں ہمارا دل بولتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ سب اللہ میں نہیں ہے. اور جتنی چیزوں کو ہمارا دل کہتا ہے کہ اچھی، وہ سب اللہ میں ہے. تو وہ قدوس ذات ہے، بے عیب ذات ہے، اور پوری خوبیوں والی ذات ہے. تو ابھی تک اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اکیلے ہیں، کسی کو چہرہ دکھایا نہیں. پہلے اکیلے تھے، کچھ نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا. تو کب تک اکیلے رہیں گے؟ اس لیے کہ ہر خوبی تھی، ہر صلاحیت تھی، اکیلا پن تھا. تو اللہ نے چاہا کہ میری صلاحیت بھی سامنے آئے، اور کچھ ایسی مخلوق ہو جو پہچانے میرے اندر خوبی کیا ہے، اور اتنی اچھی طرح پہچانے کہ پھر میری محبت ان کے دل میں آ جائے، اور میری مرضی کے مطابق جینے کا سلیقہ ان کے اندر آ جائے. تب جا کے میں ایک ایسی دنیا بساؤں گا جس میں سامنے آ جاؤں گا. تو
اصل اللہ تعالیٰ آگے چل کے جنت بنانے والے ہیں. وہ جنت ایک دنیا نہیں ہے، دنیاؤں کا سلسلہ ہے. ہر سیکنڈ جنتی جو سوچے گا وہ بنتا چلا جائے گا، اور مسلسل ڈیولپمنٹ ہے اس میں. اور سامنے اللہ ہوں گے، سب سے زیادہ مزے کی چیز. تو اللہ تعالیٰ چونکہ بہت پاکیزہ ہیں، تو اللہ نے ایک معیار رکھا ہے کہ میری جنت میں میرے ساتھ سب نہیں رہ سکتے. کوئی بھی شریف آدمی جو بہت اچھی زبان والا ہے، بہت اچھے کپڑے پہننے والا ہے، بہت سلیقے کا آدمی ہے، وہ یہ نہیں پسند کرتا کہ میرے گھر میں کسی شرابی کو کرائے سے رکھا جائے. کوئی پسند کرتا ہے؟ شرابی، کبابی، ایک سانس میں 10 گالیاں دینے والا، لڑائیاں لڑنے والا، وہ کسی شریف آدمی کے گھر میں آدھے پورشن میں آپ رہو، آدھے میں رہتا ہوں، خود تیار ہوتا. تو اللہ تعالیٰ بہت اونچی ہستی ہے، اور جنت اللہ کے گھر کا نام ہے، جہاں اللہ نظر آتے ہیں، جہاں اللہ رہتے ہیں. ہمارے سروں پہ چھت ہوگا اللہ کا عرش. تو وہ بہت ہی اللہ کی رفاقت کی جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہوئی کہ میرے ساتھ کون رہ سکتا ہے. جو اللہ کا محبوب ہوگا، اللہ کے ساتھ رہنے کا معیار کسی کے اندر ہے، اس کو لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو بنانے سے پہلے سب سے پہلے نور محمدی بنایا. پہلے کیسا میرا ساتھی ہونا چاہیے، پہلے حضور کی ذات ہے. پہلے آئے سب سے آخر میں، لیکن نور سب سے پہلے بنا. اور پورے نبیوں کو حضور کی ذات سے ہی فیض ملا. تو میرا رفیق کیسا ہونا چاہیے، جب میں بساؤں گا تو میرا ساتھی کیسا ہونا چاہیے، پہلے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی پروگرامنگ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جو پسند تھا، جیسا بندہ چاہیے، اس کا مسکرانا کیسا ہو، غصے میں آئے تو بھی وہ کیسا حسین رہے، اس کی باتیں کیسی پھول جھڑتی ہونی چاہیے، اس میں نرمی کتنا ہونا چاہیے، اس کی طبیعت میں پاکیزگی، نفاست کتنی ہونی چاہیے، اس کے اندر ادب، احترام کتنا چاہیے. اللہ کے ساتھ رہنے کے لیے کیسا ادب چاہیے، اس کے اندر وقار کیسا ہونا چاہیے، اس کے سینے میں کتنا بڑا دل ہونا چاہیے، اس کے اندر سخاوت کیسی ہونی چاہیے. اللہ صحاح اللیل والنہار، رات دن لٹانے والی ہستی ہے. تو اس کا جو محبوب ہوگا وہ بھی سخی ہونا چاہیے. اللہ کی یاد میں اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کو جو پسند تھا، جیسا ہنسنا، جیسا بولنا، جیسا اٹھنا، جیسا بیٹھنا، جیسی راتیں گزارنا، جیسا دن گزارنا، جیسا کمانے والا پسند تھا، جیسا خرچ کرنے والا پسند تھا، بیوی بچوں کے اندر رہ کے جس طرح اللہ کو یاد رکھنے والا پسند تھا، خوشیوں میں رہ کے کیسے اللہ تعالیٰ کا لحاظ رکھنا ہے. اس لیے کہ جنت میں جا کے خوشیوں میں بھی رہنا ہے، اللہ کا لحاظ بھی رکھنا ہے. تو جو اللہ کو پسند تھا اس سب کو جمع کر دیا، تو نام پڑا محمد الرسول اللہ. اللہ کا آئیڈیل ہے وہ، اللہ جیسے بندے کو اللہ چاہتے ہیں وہ. اب وہ اتنی پیاری تصویر بنی کہ ہر وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ نبی اتنی پیاری ہستی ہے، ایسی ادائیں ہیں، ایسی سوچ ہے، ایسا وقار ہے کہ ہر وقت اللہ ان کو پیار سے تکتے رہتے ہیں. اللہ تکتے رہتے ہیں، اور پورے فرشتے ہر وقت ان پہ درود بھیجتے رہتے ہیں، وہ بھی تکتے رہتے ہیں. اس لیے ایمان والو، یہ پیاری تصویر کو تم بھی چاہو، تم بھی درود بھیجتے رہو، تکتے رہو تم بھی. تو اللہ تعالیٰ کو جو بندہ ہمیشہ کے لیے جو پسند تھا، جنت میں ساتھ رکھنے کے لیے، اپنی محفل سجانے کے لیے، وہ رفیق کامل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے پہلے آئیڈیل بنایا کہ میری ہمیشہ کی جو دنیا ہے، جہاں میں کھل کے آؤں گا، میرا حسن ظاہر ہوگا، میرے دربار میں کون آ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے. اس کے لیے نمونہ بنایا ہے اللہ نے، پسند اپنی وہ ہے محمد الرسول اللہ. اور پھر قیامت تک کے انسانوں کے سامنے اب اعلان کر دیا ہے کہ میری جنت میں کسی کو آنا ہے، میرا محبوب بننا ہے، تو نمونہ یہ ہے. ان کی جتنی زیادہ تم نقل کرو گے، پیروی کرو گے، اتنا میرا پیار ملے گا، میرے دربار میں اتنی قریب کی سیٹ ملے گی. تو وہ جنت میں جیسے بس میں جانے کے واسطے ٹکٹ چاہیے، ہر چیز میں ٹکٹ چاہیے، جنت میں جانے کے واسطے ٹکٹ کیا ہے؟ حضور کی نقل ہے. ویسے بنو گے، ان کے متبع بنو گے، تو اللہ اس کو لیں گے.
اللہ اس کو چاہیں گے. اللہ کی چاہت کا معیار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کون کر سکے گا؟ جس میں محبت ہوگی وہی کر سکے گا. محبت ایک ایسی چیز ہے کہ کسی کی محبت جب ہمارے دل میں آ جاتی ہے تو ہمارا ارادہ کوشش کے بغیر اس کی نقل آ جاتی ہے. یہ محبت کی خاص خوبی ہے. بچے ہیں نا، بعض کرکٹر سے جو ہے بعض بچوں کو شوق ہو جاتا، جب محبت کا غلبہ ہو جاتا تو وہ جو اس کا کھلاڑی ہے، جس کا وہ فین ہے، انہیں جیسے باتیں کرتا ہے انہیں بھی ویسی بات کرنا شروع کر دیتا. وہ جیسا بیٹ اٹھاتا ہے انہیں ویسے اٹھاتا، انہیں جیسا بھاگتا ویسے ہی شروع ہو جاتا. ارادہ نہیں رہتا، خود بخود ہو جاتا. محبت خود ہی آداب محبت سکھا دے گی. تو سامنے والے کی خوبیاں ہمارے اندر منتقل ہونے کا سب سے بہترین راستہ کیا ہے؟ اس سے شدید محبت. تو اتنی قوت سے جو حضور فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو، اللہ فرما رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے معیار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل. وہ نقل آئے گی کب؟ جب تک محبت نہیں ہوگی نہیں آئے گی. جہاں محبت شدید ہوگی خود بخود آ جائے گی. صحابہ کرام جو حضور کی پیروی کرتے تھے نا، وہ محبت کا غلبہ اتنا تھا کہ ان کو الگ سے پریکٹس کرنا نہیں پڑتا تھا، وہ خود بخود آ جاتی تھی. محبت کی شدت کی وجہ سے سب آسان ہو جاتا تھا. آپ کی ہر چیز اچھی لگنے لگتی تھی. تو دو باتیں ابھی عرض کی گئی ہیں. ایک تو کیا ہے، اللہ کے پاس مقبول بننے کے لیے حضور کی شدید محبت ضروری ہے. ایک آدمی کے اندر اعمال تو بہت سارے نظر آ رہے ہیں لیکن حضور سے سچی محبت نہیں ہے تو گیا. ہاں، یہ بھی پہلو ہے. دیکھنے میں بہت سارے اعمال نظر آ رہے ہیں، حضور سے شدید محبت نہیں ہے تو گیا. تو حضور سے سچی محبت، شدید محبت بھی ضروری ہے، نمبر ایک. دوسرا نقطہ یہ آیا کہ محبت اس لیے ضروری ہے، ہر چیز کی ایک بنیاد ہونی چاہیے. اس لیے کہ جنت اللہ نے بنائی ہے محمد رسول اللہ کے لیے. حضور اللہ کے لاڈلے ہیں، حضور کے ہمنشی ہیں، وہ اللہ کے ہمنشی ہیں. حضور دنیا سے جا رہے تو الرفیق الاعلیٰ زبان کا تھا کہ میرا ساتھی جو بلند ہے وہاں جانا ہے. وہ اللہ کے ساتھی ہیں. وہ اب ہم کو بھی اللہ کا ساتھ چاہیے جنت میں، تو ان کی نقل، اور ان کی نقل بغیر محبت کے نہیں آئے گی. اس وجہ سے میرے بھائیو ضروری ہے کہ ہم لوگ حضور پاک کی شدید محبت پیدا کریں. ترتیب یہ ہے. اب محبت پیدا کرنے کے لیے حضور پاک کو ہم اب تو دیکھ نہیں سکتے، ہم دوسرے دور میں ہیں. حضور پاک کی سیرت کو خوب پڑھنا چاہیے. حضور کی اداؤں کو، حضور کے احسانات کو، حضور کے کمالات کو جتنا زیادہ ہم بولتے جائیں گے، آدمی کسی چیز کو بہت قریب سے پہچانتا ہے تو محبت ہو جاتی ہے. اور آپ کی ہستی اتنی خوبیوں والی ہے کہ زیادہ آپ ان کو بولتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، تذکرے خوب ہوں گے، تب محبت پڑے گی. تو دین پہ چلنے کی طاقت آنے کے لیے اللہ کی معرفت بھی ضروری ہے، رسول کی معرفت ضروری ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو، کمالات کو، معجزات کو کثرت سے بولنا ہے. جب تک یہ عمل نہیں ہوگا محبت نہیں آئے گی. یہ ترتیب یاد رکھیے. آپ عمل کرو تو بولنا آسان ہے، لیکن عمل کرنے کے واسطے کچھ بیس چاہیے نا. تو پہلے آپ پلرس اٹھاؤ پھر چھت ڈالو. پلر اٹھائے بغیر چھت ڈالیں گے دھب بول کے نیچے گر جائے گی. تو پہلے اللہ اور رسول کی محبت ڈیولپ کرو اپنے اندر. اس کے لیے اللہ کی معرفت کے مضامین، اللہ کی خوبیاں، اللہ کے احسانات، پورا قرآن اسی سے بھرا ہوا. اللہ کے بارے میں اتنا جانو کہ اللہ سے پیار ہو جائے. اللہ کا اتنا ذکر کرو کہ اللہ سے پیار ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا جانو، اتنا بولو گھر میں، بچوں میں، دوستوں میں، کہ حضور سے سچا پیار ہو جائے. اور درود کی کثرت کرو. جب اللہ رسول کی محبت آئے گی تب جا کے صحیح پیروی آئے گی، آسانی سے آئے گی. تو ایک نقطہ جو ہے، ٹائم ہو گیا ہے تھوڑا، ذمہ دار آپ کی ذمہ داری ہے. آج جو میرا ارادہ تھا رحمت للعالمین پہ بولنے کا ارادہ ہے. اصل میں حضور کی جو خاص خوبی ہے
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو یہ ہمارے حضرت کا بیان ہے، وما ارسلناک الا، حضور جو ہے جو رحمت ہیں وہ کیسے کیسے پہلو سے رحمت ہے۔ تو اصل بیان تو ہونے کے لیے 2 گھنٹے چاہیے، اس کے پہلو جو ہے آرام سے بولنے کے لیے، لیکن چند منٹ جتنے بھی ہو جائے اتنے منٹ بول کے جیسے ہی اشارہ مل جائے گا ختم کریں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں کہ قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں وہ حضور کو دیکھ دیکھ کے اپنی زندگی کو ٹھیک کریں۔ نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اللہ کا پسندیدہ بننے کے لیے۔ لمن کان یرجو اللہ، جس کو بھی اللہ سے ملاقات کا شوق ہے اس نمونے کا اختیار، والیوم الآخر، جس کو بھی آخرت میں کامیاب ہونے کی فکر ہے ان کے لیے نمونہ ہے، وذکر اللہ کثیرا، جو بھی کثرت سے ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ کی محبت آ گئی ہے ان کے لیے اللہ کا محبوب بننے کے لیے نمونہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چونکہ سب کے لیے نمونہ ہے، ایک حاکم کے لیے بھی نمونہ ہے، ایک نوکر کے لیے بھی نمونہ ہے۔ ایک نوکر اللہ کا چہیتا بننا ہے تو حضور کی زندگی میں ڈھونڈنا پڑے گا۔ ایک بیٹے کے لیے بھی کیسا بیٹا اللہ کو پسند ہے، کسی کا بیٹا کیسا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھنا ہے تو حضور میں نمونہ ہے۔ باپ کیسا پسند ہے، حضور کی زندگی میں پورا نمونہ ہے۔ اچھا باپ بننا ہے اللہ کی نظر میں تو حضور کا نمونہ دیکھو۔ تو انسانوں میں ہر قسم کے انسان ہیں، کوئی انسان ایسا ہے کہ بس کسان ہے، اس کو کوئی کام ہی نہیں ہے، چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہے، اس کو بھی اللہ کا محبوب بننا ہے تو حضور کا ہی نمونہ ہے۔ اور ایک کلکٹر ہے جس بہت بڑی فیلڈ ہے، اس کے لیے بھی نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج سے 1400 سال کے انسان جو ڈائریکٹ گدھوں پہ بیٹھ کے جاتے تھے، گھوڑوں پہ، ان کے لیے بھی نمونہ ہے۔ اور آج جب راکٹ میں انسان سوار کرتا ہے آج کے لیے بھی نمونہ ہے، اور قیامت تک کے انسان کے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی پھیلی ہوئی ہے، قیامت تک کے لیے اسی میں سے نکلتا جائے گا سبق۔ جیسے پیاز میں چھلکے میں چھلکا نکلتا جاتا ہے، حضور کی زندگی میں پرت ہر زمانے میں ایک الگ پرت کھلے گی، ہر لیول کے انسان کے لیے ایک الگ پرت کھلے گی، سب کے لیے۔ اتنی وسیع زندگی، نبوت کے بعد کی زندگی 23 سال کی ہے، اس میں بھی پوری آئیڈیل زندگی جو ہے وہ تعلیمات کے ساتھ وہ 10 سال کی مدینے کی ہے، لیکن ایسی جامع زندگی ہے کہ قیامت تک کے زمانے اس کے اندر آ گئے، ہر ایک کے لیے نمونہ آ گیا۔ تو بولتے ہیں جیسے نیلا آسمان ہے نا، نیلا آسمان کی جو چھت ہے، چھتری ہے، وہ ہر جگہ ہر ایک کو ملتی ہے۔ کوئی گھر کی کھڑکی میں سے بھی جھانک کے دیکھے تو اس کو نیلا آسمان نظر آئے گا، کوئی جنگل میں جا رہا ہے تو بھی اس کے سر پہ نیلا آسمان ہوگا، کوئی وسیع سمندروں میں اگر تیر رہا ہے تو بھی نیلا آسمان۔ نیلا آسمان آدمی کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، ہر جگہ سایہ کیا۔ حضور کی زندگی بھی ایسی ہے، ہر ایک کے لیے نمونہ۔ اس لیے ہزاروں صفحات میں حضور کی سیرت کو لکھا گیا ہے، ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں اور لکھتے جا رہے ہیں۔ ہر ذہین علم والے کو حضور کی سیرت میں ایک نیا پہلو ملتا ہے کہ بھئی یہ چیز تو دیکھنے کی، سیکھنے کی۔ الگ الگ دور کے لیے الگ الگ رہنمائی کھلتی رہتی ہے۔ اس لیے حضور کی سیرت کوئی زندگی بھر بھی بیان کرنا چاہے تو روزانہ ایک نیا موضوع ملے گا اس کو، اتنا وسیع زندگی۔ اب ایک چھوٹا سا ایک پہلو جو ہے حضور کا، اس کو تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے اپنا پیار بنا کے بھیجا ہے، رحمت للعالمین۔ ہمارا پیار ظاہر ہوا ہے آپ کی شکل میں، اور سارے عالموں کو آپ پیار دینے والے ہیں، سب کے لیے آپ رحمت ہیں۔ تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف انسانوں کے لیے رحمت ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف زمین والوں کے لیے رحمت ہے، بلکہ اللہ کے نبی سارے عالموں کے لیے اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا پیار ہے۔ تو رحمت کس کو کہتے ہیں؟ عربی لفظ ہے رحم، بچے دانی، جس میں بچہ بنتا ہے ماں کے پیٹ میں،
وہ جو جھلی ہوتی ہے اس کو رحم کہتے ہیں عربی. اس جھلی کی خوبی کیا ہے کہ اس میں اندر جو جنین بن رہا ہے اس سے وہ چمٹ کے رہتی ہے، دور نہیں رہتی، بالکل چپکی ہوئی رہتی ہے، اس کو گھیرے ہوئے رہتی ہے، اس کو سینے سے لگائی ہوئی رہتی ہے وہ جھلی. تو یہ رحم کے لفظ سے عرب میں یہ رحمت کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا. جہاں بھی کسی کے پیار میں جھکنا، اس کو سمیٹ لینا، اس کو آغوش میں لینا، اس کو چومنا، کسی پہ ترس کھانا، کسی پہ جو ہے نعمتیں برسانا، اس سب کے لیے رحم کا لفظ استعمال ہوا. تو حضور سب کے لیے رحمت ہے کا مطلب کائنات کی تمام مخلوقات کو حضور نے پیار دیا، سب کو سینوں سے لگایا، کسی کو دور نہیں کیا. تو رحمت کا مطلب ہر ایک کی خوبی کو سمجھنا، اس کے اچھے پہلو کو سمجھنا، دنیا والوں کو بتانا کہ اس میں کیا خوبی ہے، اس چیز کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، ادب کا، احترام کا، محبت کا، وہ سب حضور نے سکھایا. ہر مخلوق کو، ہر چیز کو حضور نے پیار سے دیکھا، اس کی خوبی کو دیکھا، اس کی خوبی سمجھائی، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے سکھایا. یہ ہے رحمت للعالمین. اور ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے. حضور رحمت والے نبی ہے تو یہ امت بھی پیار والی ہونی چاہیے. اور حضور نے مستقل تعلیم دی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں کے ساتھ تم رحم کرو، محبت کرو، آسمان والا تمہارے ساتھ رحم کرے گا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو اب جو ہے ایک ترتیب سے میں حضور کا پیار کس کو کیسے ملا، ایک ترتیب سے میں چلوں گا، یاد رکھنے کی کوشش کیجیے. اور جب منتظمین کی چٹھی آ جائے گی میں بیچ میں ہی روک دوں گا، اس لیے کہ یہ بیان تو لمبا نہیں، بہت لمبا ہے. اس لیے جب 32 بجے کی فوراً چاہے 5 منٹ کے بعد ہی اس کو روک دوں گا. تو حضور کا پیار کس کو کیسے ملا؟ تو انسان جو ہے آنکھ کھلتا ہے تو سب سے قریب جو ہم سے نظر آتے ہیں وہ ماں ہے. ماں کے ذریعے سے ہم دنیا میں آتے ہیں، ماں اور باپ. تو ماں اور باپ کو کے لیے حضور رحمت کیسے ثابت ہوئے؟ اللہ کے نبی جب تشریف لائے تھے تو یہ سب سے پہلا رشتہ انسان کا ماں سے ہے. تو ماں کی کوئی عزت پورے عالم میں نہیں تھی، خاص طور پہ عربستان میں ماں کی کوئی قیمت نہیں تھی. عربوں میں چونکہ باپ جو ہوتا تھا کئی شادیاں کرتا تھا تو کئی مائیں رہتی تھی ایک آدمی کی، سوتیلی مائیں وغیرہ. وہ سوسائٹی ایسی تھی عرب کی، روزانہ وہاں لڑائیاں چلتی رہتی تھی، خانہ جنگی. معاشی حالت ٹھیک نہیں تھی تو ہمیشہ وہ لوگ لڑ کے ایک دوسرے کے بکریاں کھینچ کے لے آتے تھے، اونٹ کھینچ کے، وہی ان کا ذریعہ معاش تھا. تو ہر وقت لڑائی چلنے کی وجہ سے عربستان میں لڑنے والے کی عزت تھی. بچے چونکہ لڑ سکتے ہیں جنگ میں، مرد لڑ سکتے ہیں تو ان کی عزت، عورت چونکہ لڑ نہیں سکتی اس لیے اس کی عزت نہیں تھی. اور لوگ چونکہ مرد مرتے رہتے تھے، عورتیں زیادہ ہوتی تھیں تو کئی شادیوں کا رواج تھا. جب مرد کم رہیں گے، عورتوں کی تعداد زیادہ رہے گی تو زیادہ شادیاں کرنا پڑے گا. تو یہ بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ماں کی کوئی قیمت نہیں تھی عربوں کے اندر. حد یہ تھی کہ باپ کا جب انتقال ہو جاتا تھا تو بیٹے باپ کی جب جائیداد تقسیم کرتے تھے کہ اتنے اونٹ چھوڑے ابو نے، 5 اونٹ تمہارے، 10 اونٹ تمہارے، اس طرح اونٹ بانٹ لیتے تھے، بکریاں بانٹ لیتے تھے. باپ کی چھوڑی ہوئی جو بیویاں جو ان کی ماں ہیں اس کو بھی بانٹ لیتے تھے. بانٹنے کی چیز ہو گئی تھی. ایسے ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پھر انسانوں کو بتایا ماں کیا چیز ہوتی ہے، ماں کو کس پیار سے دیکھنا چاہیے، ماں کا کیا درجہ ہے، ماں کتنی بڑی نعمت ہے. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اونچے معیار سے اس کو سمجھایا. تو حضور نے کس معیار تک بات پہنچا دی؟ حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. اے مومنو، ماں کا مقام سمجھو. تو جو مسلمان ہوتا ہے اس کی تو پوری زندگی کا ہر کام اس لیے کہ میں دوزخ سے بچوں، جنت میں جاؤں. نمازیں پڑھ رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، پوری زندگی جو احتیاط کی گزار رہا ہے، ٹارگٹ کیا ہے؟ جنت میں جاؤں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہم تم کو بتائیں جنت ملتی کہاں ہے؟
جنت ملنے کی جگہ کہاں ہے؟ تو حضور نے فرمایا جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ملتی ہے۔ کتنی اونچی تعبیر ہے دیکھو، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ اگر حضور فرماتے ماں کی عزت کرو تو وہ چھوٹا لفظ تھا، حضور فرماتے ماں کی کہا مانو چھوٹا لفظ تھا، حضور فرماتے ماں کی خدمت کرو چھوٹا لفظ تھا، حضور نے فرمایا ماں کا درجہ یہ ہے کہ تم ماں کے قدموں کی خاک بن جاؤ، ماں کے سامنے جا کے مٹ جاؤ، فنا ہو جاؤ، پیروں کے نیچے مٹی بن جاؤ، تب تم کو جنت ملے گی۔ ماں سامنے آئے تو آدمی کو بھول جانا چاہیے کہ میں پروفیسر ہوں، میں آفیسر ہوں۔ ماں سامنے آئے تو اتنا یاد رہنا چاہیے میری امی ہے اور میں ان کے پاؤں کی دھول ہوں، پوری قابلیتیں بھول جانا چاہیے ماں کا وہ درجہ۔ تو ماں کا درجہ اتنا بڑھایا کہ جنت جب تک تم ماں کو راضی نہیں کرو گے جنت نہیں ملے گی، اور ماں کے سامنے مٹ جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے تو وہیں جنت رکھی ہوئی، کہیں دور نہیں ہے جنت۔ اس کا اثر یہ ہوا حضور کی تعلیم کی کہ پوری سوسائٹی کا رنگ ہی بدل گیا ماں کے بارے میں۔ اتنا ادب، اتنا احترام، آنکھوں پہ بٹھانا، اسلامی تاریخ میں ماں کا بہت بڑا مقام زندگیوں میں۔ چنانچہ امام شافعی کا بڑا دل کو نرم کر دینے والا واقعہ ملتا ہے، رلا دینے والا، ماں کی عزت کسے کہتے ہیں۔ تو امام شافعی کا جو دور چل رہا تھا، جس وقت ان کا عروج چل رہا تھا، وہ اس سے پہلے امام اعظم دنیا سے جا چکے تھے، ان کے شاگرد بھی جا چکے تھے۔ ان کے زمانے میں دنیا کے سب سے بڑے امام وہی تھے، وقت کے بادشاہ جو ہے ان سے مشورہ لیتے تھے، ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ قانون بن جاتا تھا، اور دنیا کے کونے کونے سے ان کے پاس لوگ شاگرد آتے رہتے تھے۔ تو سوسائٹی میں ان کا بہت بڑا مقام تھا، دنیا کی سب سے بڑی شخصیت وہی تھی اکیڈمی، عزت بہت زیادہ تھی ہر طرف۔ لیکن جو اللہ نے سکھایا ہے ماں کا مقام، ان کا معمول یہ تھا کہ جیسے ہی رات ہو جاتی تھی، وہ چاہے کتنے شاگرد ہوں، کتنا بڑا دین کا کام ہو، کتنا بڑا کام ہو، رات جب ہو جاتی تھی تو سب کام چھوڑ دیتے تھے۔ ماں کا جب سونے کا وقت آتا تھا، سارے کام چھوڑ کر اپنی ماں کے جسم کو دباتے تھے، جسمانی خدمت کرتے تھے۔ نوکر رکھ سکتے تھے، بیوی کو بول سکتے تھے، نہیں، میری ماں ہے، میری ماں کا مقام ہے۔ اتنے بڑے امام ہیں، ہزاروں آدمی باہر بیٹھے ہوئے منتظر، سب کو چھوڑ کے آ گئے، اور جسم دباتے 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 خدمت کرتے کرتے جب پاؤں کے پاس آتے تھے، تلوے جب دباتے تھے، تو تلوے دباتے دباتے محبت میں بے اختیار ہو کے اپنی امی کے تلوے چاٹنا شروع کر دیتے تھے محبت سے۔ تو ان کی ماں رونے لگتی تھی، چیخ نکلتی تھی، شافعی بیٹا کیا کر رہے ہو تم؟ تمہاری ایسی وہ زبان ہے کہ تم قرآن کی تفسیر اس سے بیان کرتے ہو، اللہ کے نبی کی حدیث اس سے بیان کرتے ہو، تمہاری زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ سلطنت کا قانون بن جاتا ہے۔ اتنے لوگ تمہاری زبان، تمہارے ایک ایک کلمے کے سامنے، تم اس زبان سے، میں ایک جاہل عورت میں کچھ پڑھی نہ لکھی، تم میرے تلوے چاٹ رہے ہو۔ ان کا مقام ماں کو معلوم تھا، بیٹا میں جاہل عورت، کچھ نہیں، میرے تلوے تم چاٹ رہے ہو۔ تو امام شافعی روتے ہوئے بولتے تھے، امی جہاں میں آپ کے تلوے نہیں چاٹ رہا ہوں، میری جنت چاٹ رہا ہوں، آپ کے تلووں میں میری جنت ہے نا، وہ جنت چاٹ رہا ہوں۔ یہ ہے مقام ماں کا۔ اور خاص طور پہ یہ جو آخری جو دور چل رہا ہے نا، دجال کا دور، جب سے مغربی تہذیب دنیا میں آئی ہے، ایک کالجوں کی جو اسٹارٹنگ ہوئی ہے، پہلے یورپ کا علم پہلے جب دنیا میں آیا ہے، تو شیطان نے یہ جو تہذیب بنائی ہے، اس میں پہلا ٹارگٹ ماں باپ کی عزت زیرو۔ فرائیڈ نے جو نظریہ پیش کیا، اس کے حساب سے ماں باپ کو عزت کی چیز ہی نہیں ہے۔ فرائیڈ بولتا ہے ماں جو بچے کو پال رہی ہے، کوئی احسان نہیں کر رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ سیکس کرتی ہے، بولتا ہے وہ سیکس ہے، بولتا ہے وہ دودھ پلانا، وہ اپنی لذت کے لیے کر رہی ہوتا ہے۔ تو ایسی فلسفی انہوں نے گھڑی، شیطان کو جو کہ پوری دنیا کو بگاڑنا تھا، تو فرسٹ ٹارگٹ ہے ماں باپ کی عزت، ماں باپ کی عزت ختم کرنا، عورتوں کو پردے میں سے نکالنا، یہ بنیادی جس سے انسانوں کی جو پاکیزہ سوسائٹی ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے، شیطان کا کھلونا بن جاتی ہے۔ تو پہلا ٹارگٹ ماں باپ،
اس لیے پہلے پہل جب ہندوستان میں یہ انگریزی تعلیم آئی، اسکولوں کی کالجوں کی تعلیم آئی، تو پہلا اس زمانے میں جو بھی اس میں پڑھتا تھا اس کے اوپر پہلا اثر یہ ہوتا تھا کہ وہ ماں باپ کا نافرمان بن جاتا ہے۔ ماں باپ کو سمجھتا ہے پرانے زمانے کے لوگ ہیں، بیوقوف لوگ ہیں، ہم نئی تہذیب والے ہیں، اور ماں باپ کا کیا ہے ہمارے اوپر حق۔ بعد میں ہم ماشاءاللہ تعلیمی ادارے مسلمان بھی چلا رہے ہیں، تو اس کا وہ ماحول نہیں، بعد میں وہ ماحول ختم ہوا ہے، کم ہوا۔ لیکن شروع میں جو بھی اصلی تعلیم ایسے سوٹ بوٹ پہ آتے ہی فوراً ماں باپ کا انکار شروع ہوتا تھا۔ اس لیے اس زمانے کے جو اردو کے مشہور شاعر تھے اکبر الہ آبادی، ان کا شعر ہے، ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ وہ کتابیں پڑھتے کیا معلوم ان لوگوں کو، پرانے زمانے کے لوگ آثار قدیمہ کے کھنڈرا دے، یہ آ جاتا تھا ذہن میں، ہم نئی روشنی والے ہیں۔ اور حضور نے بھی قیامت کی جب نشانیاں پوچھی گئی، حضرت جبرائیل نے تعلیم کے طور پر حضور کی مجلس میں آ کے پوچھا قیامت کب آئے گی، تو حضور نے فرمایا میں نہیں جانتا اس کے بارے میں۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا قیامت کی علامت کیا ہے، قیامت قریب ہونے کی علامت کیا ہے، تو پہلی علامت حضور نے یہی بتائی، ان تلد الامۃ ربتہا، اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی۔ اس کے لفظی معنی ہیں کہ باندی اپنی مالکہ کو جنے گی، مطلب ہے کہ ایسا ماحول ہو جائے گا کہ اولاد اپنے ماں باپ کو غلام کی طرح سمجھیں گے، کوئی عزت نہیں دیں گے، ایسی ہو جائے گی اولاد۔ پہلی نشانی یورپی تہذیب آئی تو پہلا اثر یہی ہوا، خاندان ٹوٹے، ماں باپ کی عزت کم ہوئی۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کی اور جگہ فرمایا لوگ اپنی بیویوں کی بات سنیں گے اور اپنے ماں باپ کے نافرمان بنیں گے، یہ بھی اور ایک حدیث ہے۔ تو اس دور میں جو خاص طور پہ میرے بھائیوں خاص لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، ماں باپ کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، بہت ادب کرنا چاہیے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی ایک شخصیت گزری ہے، وہ مولانا نہیں ہے، وہ فلسفے کے بڑے ماہر تھے، ان کی کم عمری میں فلسفے پہ ان کی کتابیں لندن سے چھپتی تھیں، دنیا کے علوم کے ماہر۔ انہوں نے لکھا کہ آج کے دور میں اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی، اچھا کمانے والا، دنیاوی ترقی والا، وہ اگر اپنے ماں باپ سے سچی محبت کرتا ہے، ادب احترام کرتا ہے، تو اس زمانے میں وہ اللہ کا ولی ہے۔ اس زمانے کی ہوا ایسی ہے کہ ماں باپ کا احترام اٹھا دیتی ہے، اور دین میں ماں باپ کے احترام کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ اسی میں بغیر بیچ میں گیپ دیے کہ اسی میں ماں باپ کا حق بتایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت ایک اللہ کی کرنا ہے اور امی ابا کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، بغیر بیچ میں اور لائے کے اس کو جوڑ کے جائیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو حضور نے کیا کہا، ماں کو پہچانو، اور اس کے بعد نمبر 2 پہ باپ کو پہچانو۔ حضور نے فرمایا کہ جنت کا سب سے بڑا دروازہ، جنت کے کئی دروازے ہیں جنت میں جانے کے لیے، الاب اوسط ابواب الجنہ، جو مین گیٹ ہے وہ تمہارے باپ ہے۔ فرمایا مین گیٹ اس لیے فرمایا کہ مین گیٹ سے گھسنے کے لیے بہت چوڑا ہوتا ہے، آسانی سے گھس سکتے ہیں اس میں، اور بلکہ کار لے کے بھی جا سکتے ہیں اس میں سے۔ تو تم کو جنت میں جانے کے لیے سب سے بڑا جو راستہ ہے وہ ہے تمہارے باپ۔ باپ کو راضی کرو، باپ کو خوش رکھو۔ اب تم کو معلوم کرنا ہے کسی وقت اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، تو اس دن دیکھ لو ابا راضی ہے یا نہیں ہے۔ ابا راضی ہے تو اللہ راضی ہے، ابا راضی نہیں ہے تو اللہ راضی نہیں ہے۔ یہ مقام ہے ماں باپ کا۔ البتہ کسی کے ماں باپ ایسے ہیں کہ وہ خود دین کے دشمن ہیں، خلاف ہیں، تو اب وہاں پر جو ہے ان کی رضا نہیں دیکھی جائے گی، اس لیے کہ پہلے تو اللہ کی اطاعت ہے نا، لیکن ان کا ادب احترام خدمت ضرور کرنا ہے۔ ماں باپ جتنے برے ہو ان کی اطاعت نہیں کریں گے، لیکن وہ چاہے کتنے گناہ گار ہوں، بیٹوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کیسے ہیں ایسے یہ دیکھنا، آپ کا کام نہیں ہے۔ اس میں ایک بڑا عجیب واقعہ جو ہے لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ ماں باپ چاہے جیسے ہوں، ان کو کبھی ماں باپ کو بدلنے کی آپ کوشش مت کرو۔ بچے جا کے ماں باپ کو نصیحت کرتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا ان کو،
ان کے ہم عمر لوگوں سے کچھ تو بھی کوشش کرانا چاہیے، ڈائریکٹ جا کے نصیحت نہیں کرنا چاہیے، ماں باپ کی غلطیاں نہیں پکڑنا چاہیے۔ تو ماں باپ جیسے بھی ہوں کبھی ان کی فرما برداری، محبت، خدمت میں کمی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ماں باپ اپنے کافر بھی ہیں تو ان کی خدمت میں کمی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کفر سے بڑھ کے اور کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ تب بھی ان کا ادب احترام کرنا۔ کئی لوگ بولتے بھائی ہمارے امی کو ہم ساتھ رکھنا چاہ رہے ہیں مگر ہے تو لڑائیاں ہوتے رہتے گھر میں، کچھ تو بھی بولتے رہتے، ابا کو رکھنا چاہ رہے ہیں مگر پیوٹ ہے انہوں، گھر کا ماحول خراب ہو جاتا، اس واسطے ہم دور رہ رہے ہیں۔ اب رہنا چاہتے ہی مگر انہوں ایسا کرتے، ان کے عیب بتاتے رہتے ہیں۔ اب یہ بڑھاپے میں آپ ان کو سیدھا کریں گے کیا؟ وہ کچھ سیدھا ہونا چاہے تو بھی نہیں ہو سکتے، وہ سوکھی لکڑی ہے، وہ جیسے ہے ویسے ہی رکھ کے ان کا ادب احترام کرنا ہے، اس میں ذرہ برابر کمی نہیں کرنا ہے اسلام کی تعلیم سے۔ تو ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک صاحب کو شوق ہوا کہ اس زمانے میں اللہ کا سب سے بڑا ولی کون ہے، میں اس کی زیارت کروں گا، ایک جذبہ آ گیا ان کو۔ تو وہ بہت دنوں تک دعا کرنے لگے، یا اللہ اس زمانے میں آپ کا سب سے چہیتا جو ولی ہے مجھے بتائیے، میں ملنا چاہتا ہوں۔ بہت ہی انہوں نے دعائیں کی تو ان کو ایک دن خواب میں بتایا گیا کہ فلاں گاؤں میں میرا فلاں ایسا ایسا بندہ ہے، تم جا کے ملاقات کر سکتے ہو۔ تو اس کے مطابق وہ تلاش کرتے کرتے اس گاؤں میں پہنچے، اور جو علامتیں تھیں اس کے حساب سے بتایا گیا تھا کہ فلاں نوجوان ہے، مل گیا ان کو جو بتایا گیا تھا کہ اس زمانے میں اللہ کا سب سے بڑا چہیتا ولی ہے۔ 3 دن اس کے ساتھ رہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں کیا خوبی ہے آخر۔ عام ایک نوجوان تھا، اس زمانے کے نوجوانوں میں جتنی نیکی تھی، نماز روزہ وہ تھا اس کے اندر، بس ایک چیز انہوں نے دیکھی کہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں وہ زیادہ آتا جاتا تھا۔ اب یہ کمرے میں گئے نہیں، ان کو معلوم نہیں تھا، باقی عام اس زمانے کے جو مسلمان تھے ویسے ہی تھا وہ۔ 3 دن ساتھ رہنے کے بعد اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ میں جو 3 دن سے آپ کے پاس ہوں، کوئی دنیا کا کوئی کام نہیں تھا، میں ایسا ایک خواب دیکھا، میں جو ہے دعا کر رہا تھا کہ اللہ کا سب سے بڑا ولی کون ہے اس زمانے کا، تو مجھے دکھایا گیا تھا کہ آپ اللہ کے سب سے بڑے ولی ہیں، تو میں جو ہے 3 دن سے دیکھ رہا ہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ادھر دیکھیے صاحب، تو جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا سب سے بڑا ولی دیکھنے کی نیت سے آیا تھا، تو اس کو اللہ دکھایا نہیں، تو وہ نوجوان رونے لگا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ میں اللہ کا ولی ہوں یا چہیتا ہوں؟ اب سامنے والے سے معلوم ہو رہا ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ نے بتایا یہ سب سے بڑا چہیتا ہے۔ یہ سن کے ان کو رونا آ گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی میرے اعمال تو ایسے ہیں، جیسے سب ہیں ویسے ہی میں ہوں، میرے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن آپ ابھی انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی خاص بات ہوگی، اس واسطے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کی طرف رہنمائی کی ہے، کوئی خاص بات ہوگی۔ انہوں نے اصرار کیا تو ان کو روتے ہوئے نے کہا کہ ایک بات ہے، کہ وہ جو کمرہ جس میں بار بار جا رہے تھے نا اس میں لے کے گئے۔ اس کمرے میں جا کے دیکھا تو ایک بھیانک منظر تھا، 2 جانور نما انسان وہاں بندھے ہوئے تھے، ایسے انسان تھے جن کو اللہ نے جانور بنا دیا تھا، شکل بگڑ گئی تھی، جانور بن گئے تھے، وہ وہاں پر تھے اندر بند۔ اس نوجوان نے کہا کہ میرا ایک ہی کام یہ ہے کہ یہ دونوں کی میں خدمت کرتا ہوں، یہ دونوں اصل میں میرے امی ابا ہیں، لیکن انہوں نے ایسے گناہ کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب میں ان کو جانور بنا دیا، ان کی صورت مست کر دی، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے تو امی ابا ہیں، اس لیے میرا ایک ہی کام ہے، میں رات دن ان کی خدمت کرتا ہوں۔ کیا اللہ کا نظام ہے کہ جن سے اللہ اتنے ناراض ہیں کہ ان کو جانور بنا دیا، ان کی خدمت بیٹا کر رہا ہے تو اس بیٹے کو سب سے بڑا ولی بنا دیا۔ تو کبھی بھی ماں باپ کیسے ہے یہ نہیں دیکھنا ہے، ماں باپ کی ہر حال میں خدمت کرنا ہے، ان سے محبت کرنا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلا ایک رشتہ اس کو محبت سے سمجھایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ملتی ہے، اور وہ جنت میں جانے کا مین گیٹ دروازہ باپ ہے، اور ان کو کعبے کے برابر درجہ دے دیا ماں باپ کو۔ فرمایا اگر کوئی اپنے امی ابا کو محبت سے دیکھ لے تو اس کو 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا۔
نہیں، مقبول حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو کسی نے پوچھا اللہ کے نبی تو ماں باپ تو گھر میں ہی رہتے ہیں، حج کے لیے تو لمبا سفر، پیسہ، سال میں ایک مرتبہ ہی حج ہو سکتا ہے، یہ تو گھر ہی میں، اسی پہ ختم کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو بولو میں محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی یہ تو گھر میں ہی رہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ہاں ان کو دیکھنا، کسی نے کہا کہ ان کو تو دیکھنا آسان ہے، گھر میں ہی رہتے ہیں، دن میں 100 بار دیکھ سکتے ہیں، کہ 100 حج کا ثواب ملے گا۔ حضور نے فرمایا ہاں اللہ کے پاس کمی نہیں۔ تو کتنا مرتبہ دیا ہے کہ گویا کعبے کا درجہ دے دیا ہے کہ تم کعبے کو جاؤ گے سفر کر کے تو جو قبولیت ہے وہ ماں باپ کو دیکھو محبت سے، میرے ماں باپ ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ کے نبی نے جس کو دیکھا اس کا بیان، اس کا ادب، احترام، اس کا درجہ اس کو واضح کیا ہے۔ تفصیلی بیان تو بہت لمبا ہے، یہ تو پہلا ہی پوائنٹ ہے۔ ماں باپ جو ہیں ان کو اللہ کے نبی نے کس محبت سے دیکھا، کتنا احترام کرنا سکھایا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے پورے بیان کا کہ دنیا میں ہمارے اطراف جتنی چیزیں ہیں سب سے محبت کرنا، یہ ہمارے نبی کا پیغام ہے۔ سب کی عزت کرنا، سب کی خوبیوں کو پہچاننا۔ پورا بیان سنیں گے تو کھل کے پورا دین سامنے آئے گا، لیکن اب موقع نہیں ہے۔ لیکن ہر ایک کا مقام، مرتبہ پہچاننا اور ان کے لیے پورے دل و جان سے محبت کرنا، یہ ہمارے نبی کا پیغام ہے۔ اور ساری کائنات کو اللہ کے نبی کی رحمت ملی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ارادہ کریں اس بات کا کہ ہم دنیا والوں کے لیے رحمت بنیں گے، زحمت نہیں بنیں گے۔ آج مسلمانوں سے دنیا والوں کو یہی شکایت ہے، بہت رف ہے لو معمول۔ کہیں بھی منڈی والے کے پاس کچھ خریدنے کے لیے جائیں گے، 100 روپئے تو ایسی رف گفتگو کرتا، ہمارا رکشے والا ہے تو ایسی سخت گفتگو کرتا، ہمارا کاریگر ہے تو ایسے جو ہے دل توڑنے والے جملے بولتا، ملازم رکھے مسلمان تو مسلمان بولتے اپنے آدمی کو نہیں رکھنا بھائی، ایسا کرتا ویسا کرتا۔ کاروبار کرنے جائیں گے تو بولتے اپنے آدمی کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا بھائی، اتنے دھوکہ دیا۔ تو دنیا والے ہم کو دیکھ دیکھ کے کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان کے نبی بہت ہی ایسے تھے ویسے تھے، نبی پہ اعتراضات ہو رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عمل سے بتائیں کہ ہمارے نبی رحمت تھے۔ پہلے زمانے میں کیا ہے، کسی گاؤں میں ایک مسلمان رہتا تھا، آج سے 50-60 سال پہلے، تو گاؤں والے بولتے تھے کہ ہمارے گاؤں میں ایک مسلمان ہے، برکت سمجھتے تھے اس کو۔ آپ لوگوں کو یاد آ رہا نہیں آ رہا معلوم نہیں، ایک مسلمان ہے تو پورے گاؤں والے اس کو برکت سمجھتے تھے، صاحب گرو کیا کہ بولتے تھے، پورا گاؤں عزت کرتا تھا، سمجھتے تھے کہ ہمارے گاؤں کی حفاظت ہوگی۔ آج جو ہے ایک تو جو ہے دشمنوں کے غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے، مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمی پھیلانے کی وجہ سے، دوسرے ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ ہم کو اس ملک میں بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ مسلمان جس ایریے میں رہتے تھے اس کا ریٹ بڑھ جاتا تھا، جہاں مسلمان ہیں اس کا ریٹ بڑھ جاتا تھا، اس لیے کہ مسلمان بڑے ہمدرد، بڑے سخی، بڑا خیال رکھنے والے، پڑوسی کا ایک چلتا پھرتا فرشتہ ہوتے تھے مسلمان۔ تو کسی علاقے میں مسلمان رہتے ہیں تو وہاں زمین کا ریٹ بڑھ جاتا تھا۔ آج کل کیا ہے، جہاں مسلمانوں کے محلے ہیں وہاں ریٹ گر جاتا، غیر مسلموں کے علاقے میں پلاٹس مہنگے رہتے، لوگ سمجھتے ہیں وہاں یہ تو لڑائیاں ہوتے رہتے، پڑوسی کا خیال نہیں ہے، سکون نہیں ہے وہاں، اس لیے وہاں کا ریٹ گرا ہوا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات کو سیکھ کر پیار والے بن جائیں، محبت والے بن جائیں، لوگوں کے قدردان بن جائیں، لوگوں کا دل جیتنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے، حضور پاک سے سچی پکی گہری مقبول محبت عطا فرمائے، کثرت سے درود شریف پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا